کے بعد میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے اور سننے والوں کو عمل کرنے اور دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج کا موضوع ہے محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کار۔ جدید اور کم سنا ہوا موضوع ہے، لیکن زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالنا یہ بے حد ضروری ہے اور مفید بھی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو جان دے کر، صحت دے کر اور کئی قسم کی سہولتیں دے کر خالق کائنات نے اس کو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ مادہ پرستی کے گرد و غبار اور نفسانی خواہشات کے جال میں اور نفسانی لذات کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے۔ اسی مقصد کو یاد رکھنے کے لیے اس کو محاسبے کی قرآن پاک نے دعوت دی ہے۔ اللہ کریم نے بڑے انداز میں، محبت میں اور خوبصورت پہرائے میں اپنی مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے اور بالخصوص اس مخلوق میں ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، فرمایا کہ ہر جان کو تنظر دیکھنا ہے، بما قدمت لغد، اس نے آگے کے لیے لغد کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، پھر کہہ دیا واتقوا اللہ۔ اس نصیحت کو اپنی بندوں کے سامنے رکھنے کے بعد آغاز میں اور انتہا پر کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دو مرتبہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ کریم جو تم عمل کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو ایک لمحے کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے، انسان ایک لمحے کے لیے ناجائز کو جائز کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ اللہ کریم تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایمان والو، کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پر جب غور کر رہا تھا تو یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کل کے لیے، یعنی ایک تمہاری آج زندگی ہے، ایک کل زندگی ہے، یعنی انسان کی کل زندگی مراد یہاں سے یہی آئے گی کہ ایک دن ہے۔ یعنی اللہ کریم جب قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ لغد، کل کے لیے تم نے کیا رکھا ہے، کیا تیار کیا ہے، یعنی آج تمہارے پاس موقع ہے، کل تمہارا امتحان ہے، تمہاری تیاری کیا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اپنے رب کے پاس کس چیز کو اس نے مقدم کیا ہے، کس چیز کو اس نے بھیجا ہے۔ خالق کائنات نے شاید یہ بھی متنبہ فرما دیا، خبر دے دی، بتا دیا کہ وہ تمہارے اعمال سے غافل بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں اس نے ڈرنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔
اور ساتھ میں 2 بار، یعنی 1 بار نہیں 2 بار ڈرنے کا حکم دیا۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری کامیابی، کامرانی اور سرخروئی اسی میں ہے کہ تمہاری زندگی کی ابتدا بھی اس کے خوف سے ہو اور انتہا بھی اسی کے خوف میں ہو۔ یعنی کہ کوئی کام کی ابتدا کرو تو اس کے نام سے، اس کے ڈر سے، کسی کام کی انتہا کرو تو اس کے نام سے، اس کے ڈر سے۔ یہ انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم اپنا دن جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی مشغولیت میں گزار لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ اس لیے آج سے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم جو کچھ رب کے دربار میں لے کے کھڑے ہوں گے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لائق تو ہوں، وہاں ہم حاضر تو ہو سکیں، ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں نہ ہوں کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہونے کے لائق ہی نہ ہوں، رب کے سامنے شرمندہ ہوں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبیحہ ہوں، برے اعمال ہوں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ قرآن پاک نے کہا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی جان اس دن چھپ نہیں سکے گی۔ آج تو انسان کی یہ خوش فہمی ہے کہ آج اس کا کوئی عمل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید بندوں سے چھپ کر لیتا ہے تو شاید اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قیامت کے دن اس کا ذرہ برابر بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہ آج مخفی ہے، نہ قیامت والے دن مخفی ہوگا۔ لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا بھی عمل کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل کیا ہوا اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے کسی ایک پیاسے کو ایک گھونٹ بھی پلا دیا مومن نے تو خالق کائنات اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ کو میں اکثر اپنے گفتگو میں کہتا ہوں کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، نیکی کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، نیکی ہمیشہ بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وازنو، تم خود اپنے اعمال کا وزن کرو، محاسبہ کرو، دیکھو کہ اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں دکھلاوا کتنا ہے، اس میں ریاکاری کتنی ہے، اس کے اندر چاشنی کتنی ہے، اس عمل کا دار و مدار کیا ہے، اس کے نیت میں سبب کیا ہے، اس سے مقصد اور منشا کیا ہے، اس اعمال کو کرنے کی اس کے اندر چاہت و جستجو کا وجہ کیا ہے۔ یعنی جب وہ کوئی عمل کرے تو اپنا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس لیے یہ محاسبہ موازنہ ضروری ہے کہ قیامت والے دن وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ کہ سب سے بڑی پیشگی کے لیے تم اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آج انسان ایک چھوٹے سے فنکشن میں، چھوٹی سی تقریب میں جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا بدن صاف ہو، میرا کپڑا، میرا جسم صاف ستھرا ہو، میرا چہرہ پر کوئی گرد و غبار نہ ہو، صاف نمودار نظر آئے، خوبصورت مزین و آراستہ نظر آئے۔ انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے ایک چھوٹی سی نمائش کے لیے، چھوٹے سے فنکشن، چھوٹے سے پروگرام و تقریب کے لیے، کہ اتنی تیاری کرتا ہے کہ گھنٹوں، بعض احباب جیسے ہم کوئی تقریب ہے گھر کی تو کئی دنوں سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جو ایک عارضی فنکشن ہے، ایک عارضی تقریب ہے،
اس میں نیکی نہیں ہے، ایک دنیاوی مقصد کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالی نے یوم حساب 50,000 سال سے بھی بڑا دن متعین کیا ہمارے حساب و کتاب کے لیے، قیامت کا دن جو متعین و مقرر فرمایا ہے، تو حضور سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیۃ قریب، کہا کہ تمہارے نزدیک قیامت دور ہوگی، اللہ یہ 1400 سال پہلے اپنے محبوب مکرم نبی مجسم شفیع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر وحی کا جو نزول ہو رہا ہے، اور اس وقت اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان سے فرما دیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ قریب، قیامت تو ایک لمحے سے بھی زیادہ جلدی آنے والی ہے۔ ایک ساتھ کیا، ایک لمحہ، کہا کہ ہمارے نزدیک ایک لمحے سے بھی زیادہ قریب ہے قیامت۔ تو اس کے لیے وہ بزم محشر جو ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ جستجو، یہ کبھی غور و طلب، کبھی یہ فکر کو لے کر ہم تدبر کو لے کر بیٹھے ہیں؟ عزیزان من، وہ دن جس دن آج تو مختلف صورتیں ہیں کہ جن سے چہرے کو جسم سے توانا، تر و تازہ، شادمان، کھل کھلاتا ہوا بنایا جا سکتا ہے، جو آج دنیا میں حسین چہرے ہیں، قیامت والے دن نام اعمال کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کہا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی کہ بعد ایمان کے بعد بھی تم نے انکار کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب جو تم، یہاں کفر کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے اور کفر اور انکار کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، وجوہم ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے سبب، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قیامت والے دن ہمارے نام اعمال کا جو اثر ہے وہ ہمارے چہروں سے نمودار ہوگا۔ اللہ کریم سے نام اعمال کسی کے چھپے نہیں ہوں گے۔ چھپیں گے کیسے؟ یہ زمین کو اللہ کریم گواہ بنا دے گا۔ یہ زمین، ہم انکار، اولاً تو انکار نہیں کر سکیں گے، اور یہ زمین اس کے نام اعمال کی خود گواہی دے رہی ہوگی کہ یا اللہ، یہ اس قدم، اتنے قدم اس راستے سے یہ فلاں گناہ کے کام کے لیے یہ گیا تھا، فلاں میرے زمین کہے گی کہ فلاں میرے حصے پر اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو انسان کیسے بچے گا؟ خالق کائنات اس کو انعامات سے بھی نوازتا ہے میدان محشر میں، جو جس کی زندگی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے۔ کہ واقعہ مجھے ایک بہروپیے کا یاد آ رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم یہ واقعہ، ویسے آج کل ہم سب پر یہ فٹ ہوتا ہے، مجھ سمیت، کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک بہروپی حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ حضرت، اگر میں روپ کو اختیار کروں، بہروپی بن کر آؤں، تو آپ مجھے پہچان نہیں سکتے، آپ مجھے پہچان نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کسی دن اور روپ دھار کر آؤ، دیکھتے ہیں۔ آپ ایک دن پولیس کی بھرتی کر رہے تھے، وہ آیا، لائن میں لگا ہوا تھا، آپ نے پہچان لیا۔ ایک مرتبہ آپ کسی دربار پر حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو فقیروں کی لائن میں، قطار میں وہ بہروپی بھی بیٹھا تھا۔
آپ نے اور فقیروں کو خیرات دی، اسے کھڑا کیا اور اسے کہا کہ یہ کرایہ آنے جانے کا رکھ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اس کو پھر پہچان لیا، کئی مقامات پر وہ سامنے آیا اور اسے پہچان لیا۔ ایک دن آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے اپنی بما فوج ساز و سامان کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، راستے میں ایک بلندی پر، ایک پہاڑی پر دیکھا کہ زمین سے لے کر اوپر تک لین لگی ہوئی ہے، قطار اور رش ہی رش ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ اوپر ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں بھی صحبت میں چند لمحے گزار لیتا ہوں، دعا کروا لیتا ہوں، ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ آگے بڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا آپ دنیاوی امور میں بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہاں آپ کو اگر ان کی بارگاہ میں جانا تو لائن میں لگنا پڑے گا۔ لائن میں لگ گیا بادشاہ، کافی دیر لائن میں لگنے کے بعد پسینے میں شرابور ہو کر کافی دیر کے بعد نمبر آیا، اندر پہنچا اس جھوپڑی میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہوں، جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ تو اس نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، نصیحتیں کی۔ اس کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر اٹھا وہاں سے چند قدم چلا تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ حضرت آج آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ یعنی کہ جب وہ یہ کہا تو اورنگزیب عالمگیر حیران ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں وہی بیروپیہ ہوں، آج مجھے آپ پہچان نہیں سکے، اور آپ سے یہ طے ہوا تھا کہ جس دن آپ ہار جائیں گے تو میری منہ مانگی مراد کو پورا کریں گے۔ اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ جو تیرے سر پر تاج ہے، بادشاہی تاج، یہ مجھے اتار کر دے۔ بادشاہ نے تاج کو اتارا، اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ بادشاہ چلا، پھر چند قدم چلا تو اس بہروپے نے وہ تاج اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کہا کہ یہ تاج اپنا واپس رکھ لے۔ اس نے کیا ہوا؟ اس تاج کے لیے تو نے اتنی مشقتیں، اتنے بڑے بڑے سفر کیے، میری منزلوں میں، میرے راستوں میں تو آتا رہا، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور تاج اب تیرے قدموں میں آیا تو کہتے ہیں مجھے یہ تاج نہیں چاہیے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک بات میرے دل میں آئی ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے دین کا روپ دھارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کا تاج میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے، اگر سچ مچ میں دیندار بن جاؤں تو اللہ مجھے کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم نے روپ دھارا ہوا ہے، کوئی نمازی بنا ہوا تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، آج ہم نیک بنے ہوئے تو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نیک بنے ہوئے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ آج لوگ حج کرنے کے بعد سدھرتے نہیں ہیں، عمرہ کرنے کے بعد سدھرتے نہیں ہیں، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد ان کے نفس سے امارہ مرتا نہیں ہے، یہ جو میں کی بھوک اور پیاس ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان، دین فقط نماز ہی نہیں ہے، دین فقط شریعت جو ہے صرف داڑھی تک محدود نہیں ہے، بغیر داڑھی کے تو علامہ اقبال کو بھی بڑا مقام ملا ہے۔ ہم صرف اگر کہیں کہ ہم نے ایک دل کو تسلی دی ہوئی جھوٹی، دیندار جو بننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو بہت ساری چیزوں میں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ کسی نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے اپنی بچیوں کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی کے مال لے کر اس کے دھوکہ دے کر وہ اس کے مال کو غصب کر گیا ہے، اور نمازیں 5 وقت پڑھتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی اپنے اولاد و ازواج کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، کوئی اپنی نوکری میں ڈڈی مار رہا ہے، کوئی رزق حلال کے بجائے حرام رزق کھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے۔ تو بتائیں اس کو بہروپ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ روپ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور خدا کی قسم ہم سب بہروپیہ بننے کے باوجود 1% بھی دین پر عمل نہیں کرتے ہیں مکمل طور پر، تو پھر بھی اللہ کا اتنا کرم ہے اور اتنی نعمتیں ہیں، اگر 100% ہم سچے مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر اتریں گی۔ یہ روپ دھارا ہوا ہے، یقین کریں، میں آپ کی کسی کی بات نہیں کر رہا،
اور ہم کسی کو دھوکہ دینے کے بعد تنہائیت میں جاتے ہیں، دیکھو میں نے اس کو کتنا بیوقوف بنا دیا، میں نے اس کو کیسے جھکا دیا، اس کو میں نے کیسے شکست دے دی. یہ کیفیت ہے ہماری. اور قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن وہ یہ بھول جائیں گئے ہیں کہ دھوکہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. غلط کام کر کے بھی آج ہمارا اتنا دل مطمئن ہے، گناہ کر کے بھی ہم اتنے مطمئن کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے. مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ بندہ، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ایک مثال دی کہ اے 40 سال عمر گزارنے والے، اب یہاں 50 سال بھی کسی کی ہے، 60 سال بھی ہے، مراد سب کو ہے. کہا کہ تو اپنا ذرا محاسبہ تو کر، تو نے کیا اعمال کیے ہیں. تو یقیناً جب ہم محاسبہ کریں گے تو کوئی نیکی ہمیں اخلاص والی نیکی نظر نہیں آئے گی. اگر ہم سب اپنا آج محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس میں ریاکاری نہیں تھی. آج کوئی سخی ہے تو سخاوت ریاکاری کے لیے ہے، کوئی مالدار ہے تو اس کا مال ریاکاری کے لیے ہے. آج ہم ہزاروں لاکھوں کا کھانا کھا کر اپنی سہولتیں، اپنے معاملات، اپنے بس بہن بھائی بھوکے مر رہے ہو، پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، جس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں اس کے پاس سہولت نہ ہو، تو بتاؤ تم کیا ان نمازوں پر، کیا اس سخاوت پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ قیامت والے دن تم بخش جاؤ گے؟ آپ کو یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ 40 سال عمر گزارنے والے، تو غور تو کر، تیرے پاس کہیں یعنی کہ آپ کو مثال انہوں نے دی آگے کہ پنجاب سے جن کا تعلق ہے یا پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ ہوا کرتا ہے کہ جب گندم کی کاشتکاری ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو وہ پورے سال کی غذا کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. تو اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے وہ چوہا نہ آ جائے اور اس کو کھا نہ جائے، چوہے کو نہیں آنے دیتے. لیکن چوہا جو ہے وہ اس کی خوشبو سونگھ کر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اگر اس بوری میں یا اس جگہ پر داخل ہو جائے تو وہ ایسا ایسا گندم کو کھا جاتے ہیں. تو کہا کہ کہیں تیرے نفس کا چوہا اندر داخل تو نہیں ہو گیا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ کہیں تو ادھر نیکیاں کر رہا ہو اور وہ تیرے نفس کا جو چوہا ہے وہ تیرے اعمال کو کھا رہا ہو. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے، یہ جو انسان ہے نا کہ یہ نیکی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، یہ تعریف پسند ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے اچھا تو میری لوگ تعریف کریں، کیونکہ رضا الی اللہ تو نہیں ہے، اخلاص تو ہے نہیں. تو حضرت بایزید بستامی نے ایک دن اپنے نفس سے مخاطب ہو کر پوچھا ہے، نفس میں تو تجھے کوئی غذا نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود تو طاقتور ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بایزید بستامی نے جب یہ فرمایا تو اس نفس نے کہا، جب آپ کے قریب کوئی آتا ہے اللہ کا بندہ اور وہ آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے آگے جھکتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اور تھوڑی سی جو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو، ہیف سی خوشی، کہا کہ وہ نفس کہتا ہے کہ میں وہ تمہاری غذا ہوں، وہ میری غذا ہے. جو انسان ہے نا کہ اس خوشی میں کہ مثال کے طور پر کہوں کہ میں نے تو آج بڑی اچھی تقریر کر دی، مجمع الٹ پلٹ گیا، تو یہ ساری تقریر کرنے کا مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا. نفس کو تو پھر بھی غذا مل گئی. تو یہ جو تعریف پسندی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ تعریف جو منہ پر کرتا ہے وہ گویا کہ منہ پر چماٹا مارنے کے مترادف ہے، تھپڑ لگانے کے مترادف ہے. وہ تعریف نہیں کر رہا، گویا کہ تمہیں منہ پہ چماٹا مار رہا ہے. تو اس لیے اس نفس کو کہا کہ یہ جو چھوٹی سی خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میں غذا ہوں. مولانا روم
علامہ اقبال جنہیں اپنا مرشد مانتے ہیں، وہ ایک مثال کے ذریعے اس نفس کو سمجھاتے ہیں. ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں والے آگے چلے جائیں گے اور ہم جیسے لوگ آزمائش میں ہوں گے، کہ جن کا جو زندگی ہے وہ دین کے نام پر یا دین کے اندر گزری ہوگی، جو اپنے آپ کو بڑا دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے، ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. ایک مثال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے، حضور فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں، الزواجر میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے دوست حضور نے فرمایا تھا جبرائیل مجھ سے ابھی ابھی رخصت ہوئے، اور کیا میرے سامنے ایک بہت بڑے عابد زاہد اور نیک کا ذکر کیا ہے. ہم نیک عمل کر کے ان پر تقیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سنیے اس روایت سے، اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ ان للہ عبدا من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا تھا کہ 500 سنتین، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. کس طرح؟ کہا کہ 500 سال تک وہ سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ کرم تھا کہ سمندر ویسے تو کھارے پانی کا تھا، لیکن اس پہاڑی کے نزدیک اللہ نے ایک چشمہ جو تھا وہ جاری فرما دیا تھا، اس سے پانی میٹھا آتا تھا. اور اسی قریب ایک انار کا درخت بھی تھا جس سے روزانہ تازہ انار لگتے اور وہ اسے کھا کر اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتا. اس طرح وہ 500 سال تک اس پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں محو رہا. ہماری تو 500 سال عمر بھی نہیں ہے، اور ہم اتنا گھمنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نیک کام کر دیے. سنیں 500 سال والی عبادت والے کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو اللہ کا اتنا کرم تھا کہ پورا سال، یعنی 500 سال اس پہ انار لگتے رہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے سال میں ایک بار کوئی بھی پھل ہے وہ لگتا ہے. جس وقت اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک عجیب چاہت کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں. سألا ربہ عند وقت الاجل، وقت اجل کے وقت اس نے کہا کہ اللہ زندگی بھر جو میں نے تجھے سجدہ کیا مجھے اتنی لذت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ روح اس حال میں نکلے کہ جب میرا سر سجدے میں ہو. میری یہ چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں جاؤں اور میرا جسم صحیح سلامت رہے قبر میں، اور جب قیامت والے دن اٹھوں تو اس حال میں اٹھوں کہ میرا سر سجدے میں ہو. اللہ سے اس نے یہ آرزو کی، خواہش کی، اور یہ بھی کہا کہ میرے جسم کو کوئی چیز نہ کھائے. تو اس طرح اللہ کریم نے اس کی دعا کو قبول کیا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کیا. اس کا جب سر سجدے میں تھا اس کی روح نکل گئی. تو فرماتے ہیں کہ اب بھی ہم جس وقت آتے جاتے ہیں اس جزیرے سے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ گزرتے ہیں، اب تک اس بندے کا سر جو ہے وہ اسی طرح سلامت ہے اور ویسے اسی حال میں جیسے سجدے میں تھا. حضور کو عرض کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ جب حشر کے دن اٹھے گا تو خالق کائنات فرشتوں سے فرمائے گا ادخلوا عباد عبد الجنت برحمتی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس بندے کو لے جاؤ جنت میں میری رحمت کے ساتھ، برحمتی، میری رحمت کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، تو وہ بندہ کہے گا جس نے 500 سال عبادت کی تھی، کہے گا یا رب بل بعملی، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، مجھے میری عبادت کے عوض، میری سجدوں کے عوض مجھے جنت میں داخل فرما. یعنی وہ بندہ یہ کہے گا. اقبال نے بھی تو کہا تھا نا، مجھے منظور نہیں پھر دوست ملے ان سجدوں کے عوض، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو کہا کہ مجھے میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں سے فرمائے گا ادخلوا عبدی،
ابدل جنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو. وہ بندہ پھر کہے گا بل بعملی، مجھے میرے عملوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے. یہاں تک کہ تیسری بار یہی ندا آئے گی. وہ بندہ پھر کہے گا نہیں، مجھے میرے عمل کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے فرشتوں اب اس کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کرو، اب ہم حساب کریں گے. اب ہم حساب کریں گے کہ اسے تو اپنے عمل پر بڑا بھروسہ ہے، بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے. اس لیے جسے اللہ نے نوازا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ رہے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ سے ڈرو. اس کی جب بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے نا تو سارے بندے مل کر جس کی پکڑ کریں ان کی پکڑ اس رب کی پکڑ کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 500 سال تک اس نے میری عبادت کی ہے، اور ان 500 سالوں میں میری نعمتیں بھی گنو کہ میں نے جو اس پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا اس 500 سال عبادت کے ساتھ موازنہ کرو. خالق کائنات فرمائے گا کہ جو میری دی ہوئی آنکھ ہے، اگر اس ایک نعمت کو رکھا جائے اور اس کی 500 سال کے سجدوں کو، رکوع کو، قیام کو رکھا جائے تو اس ایک دی ہوئی آنکھ، دونوں نہیں، ایک آنکھ کے برابر بھی اس کی 500 سالہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں آنکھ ولی کی نعمت، یعنی آنکھ جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ 500 سال کے برابر نہیں ہے. تو پھر ابھی تو پورا بدن باقی ہے، بدن کے اعضاء باقی ہیں، اور سب کو جمع کیا جائے تو پھر کیسے اللہ کی، یعنی کہ تم عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی تو اس نے میری آنکھ کا حساب و کتاب نہیں دیا ہے. اسے تو بڑا مان تھا جنت میں جانے کا اپنے سجدوں کے عوض، لہذا اسے آپ جہنم میں لے جاؤ. جب اسے جہنم میں لے کے جانے لگیں گے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ میری عبادت کی عوض نہیں بلکہ تو اپنی رحمت کے سبب مجھے جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. تو اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے. یہ زندگی ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ہم بڑی لمبی لمبی سوچیں، بڑے لمبے لمبے معاملات دنیا داری میں، اور دین داری تو دور کی بات ہے، دنیا داری میں بھی ہم ایماندار نہیں ہیں. یعنی کہ چلو دین دار میں ہم مخلص نہ ہو، یہاں تو عجب معاملہ یہ ہے کہ دنیا داری میں بھی ہم اپنے نفس کے اتنے متبع ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ وہ میں بات عرض کرتا کہ وہ ایک اسپیرے کے، یعنی سانپوں کو پکڑنے والے کی ایک مثال مولانا روم نے دی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے میں یعنی سردی کے موسم میں جب گئے تو بڑے بڑے اژدہا جو تھے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو ایک کو اٹھا کر لے آیا اور اس نے شہر میں آ کر ادھم مچا دیا کہ میں نے اتنا بڑا اژدہا پکڑ لیا ہے اور اس کو مار دیا ہے. وہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑی تو وہ اپنی کیفیت میں دوبارہ آنے لگا، اور جب اس نے ہنگامہ برپا کیا تو سارے لوگ ارد گرد بھاگے، ایک دوسرے سے ٹکرائے. جب ٹکرائے اور اس نے سب سے پہلے اسی سپیرے کو اپنا لقمہ اجل بنایا. تو اس سے پیغام مولا روم دیتے ہیں کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے اور عبادت کر کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں گناہوں سے بہت دور ہو گیا ہوں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس پھر اس پر حملہ یہی کہہ کر کرتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تجھے گناہوں کا ڈر ہی نہیں ہے. تو کہا کہ وہ بس اسی جب خیال میں آتا ہے تو پھر کہا کہ پھر وہ گناہوں میں ایسا لگ پڑتا ہے کہ پھر اس کے بچنے کا چانس ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.